نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے بہت بزرگ اور دوستو، صوفی محمد عاصم ان کے والد صاحب اور مولا عارف صاحب کی دعوت پر آج ان بچوں کے تکمیل قرآن پر میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت کو فضل اور رحمت سے تعبیر فرمایا ہے. قل بفضل اللہ، مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. وبرحمتہ، یہ بھی قرآن مجید ہے. اللہ نے فضل اور رحمت قرآن مجید اس سے معبر کیا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہم میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، نہ اس کا پڑھنا نہ یاد کرنا بلکہ سننا بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا یتلو علیم آیاتی، ہمارا محبوب تمہیں تلاوت آیات سناتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وحی الہی کے اندر جو انوارات اور جو تجلیات ہوتے ہیں وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہیں. اس لیے ہمارے استاد جامع علوم اسلامیہ بن نور ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی جو تجلی اور بوجھ ہے وہ اگر ذات پیغمبر اس کو نہ اٹھاتی امت ایک حرف اس کا ادا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ یہ اس کا الف اس دنیا کا الف نہیں ہے، یہ وہ الف ہے جس کے اندر پتہ نہیں ایسی تجلی بھری ہوئی ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل ہو جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. دیکھنے میں وہ الف ہے. اب مجھے بتائیں، علماء بیٹھے ہیں، اقرا کی پہلی 5 آیات اتری، فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ آپ کو دبایا، آپ کے اندر خوابیدہ قوتوں کو ظاہر کیا، پھر 5 آیات پڑھنے کے بعد 3 سال اللہ نے آرام کرایا. اے محبوب، آپ پر اتنا بوجھ ان 5 آیات کا پڑا ہے، آپ 3 سال آرام کریں، اس کے بعد قرآن آئے گا. آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، آپ کی صحت خراب نہ ہو جائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت، بوجھ، طاقت، تجلی کیسی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے حفظ کے لیے اور نصیحت کے لیے۔ ذکر کے دو معنی مفسر لکھے ہیں، ایک حفظ کرنا اور ایک نصیحت۔ کہ بڑی آسانی سے قرآن سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، چھوٹی سی بات بھی انسان کی نصیحت کے لیے کافی، چھوٹی سی بات۔ فضیل بن عیاض کے حالات میں دیکھو، چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی آیت اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، جو اتنا بڑا ڈاکو تھا اور پھر اتنے بڑے ولی اللہ بنے کہ ولیوں کے سردار بن گئے وہ۔ نصیحت کے لیے اور حفظ کے لیے آسان۔ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول کالجوں کے اندر بچے پڑھتے ہیں، میراب کے بچے پڑھتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مضمون ان کو یاد کرنا دوسری زبان میں مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں 30 سپارے حفظ کر کے آج ان نے قرآن مجید کو مکمل کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ ہماری زبان نہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اصل میں ہماری اصل زبان ہی عربی ہے۔ جنت میں کون سی زبان بولیں گے؟ بولو بھائی، آبادی بولیں گے؟ ہم تو بھول ہی جائیں گے، ساری زبانیں بھول جائیں گے، وہی زبانیں بھی یاد نہیں رہیں گی۔ یہ سب دنیا کے لیے میاں یہی بول لو اس کو جتنا بولنا ہے۔ عربی قبر سے عربی جو من رب کا، رب کون ہے، یہیں سے عربی شروع ہوگی۔ تو ہم اصل کے اعتبار سے ہماری زبان عربی ہے، اور اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے، پورے عالم کا ہر بچہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، کسی رنگ و روغن کی کوئی فرق نہیں ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، میں افریقہ کے جنگل میں گیا، ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت میں نے جنگل میں مدرسہ بنایا۔ میں نے کہا یار تم جنگل میں، کیونکہ وہاں کے جنگل بھی خطرناک ہے، صرف جانور ہی بندے نہیں کھاتے، بندے بھی بندے کھاتے ہیں۔ میں وہاں گیا تو میں حیران ہو گیا، 1000 کے قریب بچے بچیاں وہاں قرآن پڑھ رہے تھے، اور اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو لگے کہ کوئی عرب بچے ہیں، اور آنکھیں کھولے تو وہ افریقی بچے ہیں۔ بلکہ یسرنا القرآن، ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا، ذکر، اور یہ آسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بوجھ اٹھایا۔ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ فرماتے ہیں تقریباً 23,000 بار وحی الہی آئی ہے، 23,000 بار، جس کا بوجھ پیغمبر سلام نے اٹھایا۔ کبھی ایک آیت آتی تھی، جیسے کہ بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اور آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، اور غیر اولی الضرر ایک چھوٹا سا لفظ نازل ہوا، اور آپ پر اتنا بوجھ آیا، مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اور اتنی دیر میں وہ وہی منقطع ہو گئی اور میری جان میں جان آئی۔ ایک چھوٹا سا لفظ کا اتنا بوجھ تھا کہ زید بن ثابت جب صحابی کہتے کہ مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹنے والی ہے، تو آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اس قرآن مجید کی آنے والی وحی کا کتنا بوجھ اٹھایا۔ آج امت کے لیے آسان ہو گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سبحان اللہ۔ آج یہ بچے یاد کر رہے ہیں، سینے میں بسا رہے ہیں، نہ چلائے اپنے سینے میں ان کو بسا رہے ہیں، 30 سپارے یاد کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا ٹائٹل ان کو دے رہے ہیں۔ آج سے حافظ ہو گئے، حالانکہ حافظ اللہ کا نام ہے، آپ 99 نام پڑھتے حافظ، لیکن چونکہ یہ اللہ کی وحی کے حافظ ہو گئے، آج ٹائٹل ان کو مل گیا۔ آج سے میں اور آپ ان کو بھی حافظ کہیں گے، اپنے نام میں سے نام دے دیا حافظ۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری فضل رحمت ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس ہم کراتے ہیں۔ یہ بچے یہ ان کے کیا بس میں ہے، بڑوں کے بس میں نہیں ہے۔ فرماتے نہیں، یہ ہمارا فضل ہے، اور فضل وہ ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اور جو کسی قانون کا پابند نہیں، جس کو چاہے اپنا فضل دے دے۔ رحمت قانون کی پابند نہیں۔ آج اس رحمت پر کائنات کا نظام ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھ کر اگر روٹی دیتے، کبھی روٹی نہ ملتی، رات کو جو ہم کرتے ہیں، دن بھر جو کرتے ہیں، ہماری روٹی بند ہو جاتی، لیکن ان کی رحمت ہے، ہماری روٹی پھر بھی جاری ہے۔ رحمان کہا، رحمان دنیا میں رحمان رحمان، رحمان کا مطلب یہ ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، نیکوں کو بھی دیتا ہے، بدوں کو بھی دیتا ہے، کسی کا رزق روٹی اور کسی پر اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا، اس ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ لیکن جب میں اور آپ آخرت میں جائیں گے تو وہاں شان رحیمی ظاہر ہوگی۔ رحیم وہ ہے کہ جو اپنے مطیع بندوں کو دے گا،
غیروں کو نہیں دے گا، ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ یہاں اللہ رحمان ہے کہ سب کو مل رہا ہے، ساری ان کی یہ نعمتیں سورج نکلتا ہے، اپنوں کی کھیتی بھی اگاتا ہے، غیروں کو کھیتی اگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو برا کہنے والوں کو کھیتیاں بھی اگا رہا ہے، کیونکہ شان رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن مجید میری رحمت ہے، یہ قرآن مجید میرا فضل ہے، جس پر میں اپنا فضل رحمت کرنا چاہوں میں اس کو یہ نعمت دے دیتا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو اللہ کے فضل رحمت کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اور اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، جس کو چاہے دے دے، جس کے بچے کو چاہے نواز دے۔ نسلوں میں حافظ نہیں ہے، نیچے حافظ بنا دیے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا جنہوں نے علماء سے محبت کی، طلبہ کی خدمت کی، ان کے نسلوں میں علم جاری کر دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ اور جنہوں نے بے توجہی برتی، اہل علم ہو کر بھی ان کے اولاد علم سے محروم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ سلیمان بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ابو لہب کو محروم کر دیا، اور ابو جہل کو محروم کر دیا، بلال کو دے دیا، عمار کو دیا، غلام ہیں غلاموں کو دے دیا، آقاؤں کو نہیں دیا، غلاموں کو دیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ۔ حقیقی خوشی یہ ہے جب آپ کے بچے کو اور مجھے آپ کو آخرت کی کوئی نعمت مل جائے، اس پر خوشی مناؤ۔ دنیا کے نعمتوں، دنیا کی نعمتیں تو فانی ہے، اگر آپ کی زندگی تک بھی آپ کے ساتھ رہی تو ایک دن یا آپ چھوڑ دو گے یا وہ چھوڑ دے گی، ورنہ تو زندگی کے اندر ہی نعمت چلی جاتی۔ لیکن یہ نعمتیں دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ سارے ٹائٹل قبر کے دروازے پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ٹائٹل نہیں ہے، لیکن حافظ کا ٹائٹل وہاں بھی چلتا ہے، عالم کا ٹائٹل وہاں بھی چلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے، فرشتوں کو پہلے سے بھیج دیا جاتا ہے کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ وہ رپورٹ دیتے ہیں، ہم نے سر سونگا تو قرآن کی خوشبو آئی، سینہ سونگا تو قرآن کی خوشبو آئی، پاؤں سونگے تو قرآن کی خوشبو آئی۔ سر سے اس لیے آئی کہ زبان سے پڑھتا تھا، سینے سے اس لیے آئی کہ دل میں قرآن تھا، پاؤں سے اس لیے آئی کہ تراویح کے اندر قرآن کھڑے ہو کر اس پاؤں کے بوجھ کے اوپر پڑا کرتا تھا۔ یعنی سر سے لے کر پاؤں تک قرآن کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب کتاب کے وجہ تو خیال کرنا، ہمارا آدمی ہے بھائی، یہ تو پورے کا پورا قرآن کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ وہاں بھی حافظ قرآن، حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ جب میدان معاشر کا 50,000 سال تسبیح کر لو، ذکر کر لو، کچھ بھی کر لو، نیکی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن حافظ قرآن کو وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ تو جیسا پڑھے گا ویسے چڑھے گا، بند نہیں، اس کا عمل وہاں بھی بند نہیں ہوا، باقی سب کے ختم۔ حدیث بیان کر رہا ہے محدث، لیکن نہیں، وہاں نہیں ہوگا کہ اس حدیث بیان کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جائے۔ لیکن حافظ قرآن کی یہ مقام ہے، پڑھتا جا چڑھتا جا، تیرے پڑھنے پر ہے، تو جیسا پڑھے گا اسی مقام پر۔ لیکن یاد رکھو وہ مقامات ویسے ہی بہت اونچے ہوں گے، یہ نہ سمجھ لینا کہ بھی نیچے سے اوپر جائیں گے، وہ پہلے سے اونچے ہوں گے، پھر ان میں سے جتنا بھی اونچا جانا چاہیے مراد ہے، یاد رکھو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے مریدوں میں کچھ نالائق ہے، تو بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ ہیرے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، ادنا بھی ہوتے ہیں، متوسط بھی ہوتے ہیں، یہ ہیروں میں کمی بیشی ہے، یہ لوہا لکڑ کی بات نہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی تھوڑا جلدی پڑھ لے گا تو وہ نیچے والی جنت، یہ نیچے ان کی جنتیں ویسی بہت اونچی ہوگی، ان اونچوں کے اندر آپس میں مقامات اور مراتب ہوں گے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جنت کے برابر جنتیں ہوں گی، وہاں بھی اس کا عمل اس کو فائدہ دے رہا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو قرآن کی نعمت سے، یہ جو جن بچوں نے پڑھ لیا ہے، یہ اصل صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا صدقہ جاریہ یہ ہے، یہ تو جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے
تب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا. ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑے افسر تھے، ایک بچہ ہمارے پاس حافظ بنا، سارے بچے پڑھ لکھ گئے، کوئی تاجر کو حافظ، بڑے بڑے مقامات پوسٹوں پر تھے. اس کا انتقال ہونے لگا، مجھے بلایا، رونے لگا، کہا کہ مولانا میں صرف ایک ہی سہارا لے کر جا رہا ہوں کہ میرا ایک بچہ حافظ ہے، شاید میری بخشش ہو جائے. ساروں کی افسری غائب ہو گئی، مالداروں کی مالداری غائب ہو گئی. اس وقت اس کو اگر سمجھ میں آیا تو وہ بچہ یاد آیا جس نے قرآن حفظ کیا تھا. یہ سب صدقہ جاری ہے. باقی ساری نعمتیں فانی ہیں میرے دوست، یہ باقی ہے، قبر کے ساتھ جانے والی ہے. اس لیے ایمان کی پر خاتمہ کیوں مانگا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خاتمے نے ہی اس ایمان نے ساتھ جانا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے، علامہ ابن سبکی نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، من احییت منا فاحی اسلام، ہم جن کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. اسلام عمل کا نام ہے کہ جب تک زندہ رہیں نمازیں پڑھیں، نیکیاں کریں. ومن توفیت منا فتوفى الایمان، اور جس کو تو وفات دے تو ایمان پر دے، کیونکہ ساتھ ایمان جانے والا ہے. وفات کے لیے ایمان مانگا ہے، زندگی کے لیے اسلام مانگا ہے تاکہ توفیقات رہیں، عمل کرے. لیکن جب مرنے لگے تو ایمان ساتھ جائے، کیونکہ یہی قبر میں ساتھ جانے والا، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں. یہ وہ نعمت ہے، قرآن مجید کی نعمت، علم دین کی نعمت قبر میں جانے والی ہے. عالم وہاں بھی عالم ہے، اس کی شناخت بطور عالم کی ہے، اور حافظ کی وہاں بھی یہی شناخت ہے. حافظ کہا جائے گا، حافظ قرآن ہے، خاص مقام، عالم کا خاص مقام، متقین کا خاص مقام. یہ خاص مقامات ہوں گے. باقی مومن تو انشاءاللہ اگر کلمے کو ساتھ لے جائے بالآخر وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ کلمے کے اندر طاقت ایسی کھینچ کے جنت میں لے جاتا ہے. جہنم میں بھی چلا جائے گا تو کلمہ کھینچ کے جنت میں لے جائے گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ پانی اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم کرنے کے لیے آگ جلانی پڑتی ہے، یا گرم دھوپ میں وہ گرم ہوتا ہے. تم آگ جلاتے ہو تو پانی گرم ہوتا ہے، جب تم آگ ہٹا دیتے ہو از خود وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہیں کوئی ایئر کنڈیشن چلانے کی اور پھونکے اور پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، از خود ٹھنڈا ہوتا جائے گا. لیکن گرم کرنے کے لیے آگ جلانی پڑتی ہے. فرمایا کلمہ اپنی ذات کے اعتبار سے پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جاتا ہے. اب اگر اس کے اوپر گناہ لگ جاتے ہیں تو جب وہ گناہ جہنم میں جل جاتے ہیں، کلمہ اپنا کام دکھاتا ہے، خیر سے اس کو جنت میں لے جاتا ہے، کیونکہ کلمے نے لے کے جنت میں جانا ہے. اس لیے کلمے پر خاتمہ بالایمان کی دعا کی جاتی ہے. من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس کا آخری کلام لا الہ ہوگا جنت میں جائے گا. تو مومن تو جائے چلے جائیں گے بالآخر انشاءاللہ تعالی. لیکن مقامات و مراتب ہے وہاں پر بھی. متقین، علماء، حفاظ اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھیں گے وہاں پر، وہاں بھی اللہ کا کلام سنیں گے. کتنی لذت اور مزہ آئے گا ان کو وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنا کلام سنا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت پر خوشی مناؤ. تمہارے بچوں کو کوئی ڈگریاں مل جائیں، اصل خوشی اس کی ہے، یہ مناؤ، کیونکہ یہ ہمیشہ کی نعمت ہے، آپ کی بھی فائدہ دے گی. 10 انسانوں کو جہنم میں جانے والوں کی یہ سفارش کرنے والے ہیں. اور والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہوگی. هو خیر مما یجمعون، آگے عجیب لفظ لائے، ہوا خیر. یہ قرآن کی نعمت ایسی ہے، مما یجمعون، ما لا کر جس میں کہ عموم کا معنی ہے. پوری دنیا نے جو دولتیں جمع کی ہیں، پوری دنیا نے مرتبے جمع کیے ہیں، مقامات جمع کیے ہیں، ملک جمع کیے ہیں، جگہیں جائیدادیں، جو کچھ بھی جمع کیا ہے، ہوا خیر، یہ قرآن کی نعمت ان پوری عالم کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہترین ہے، کیونکہ وہ فنا ہونے والی ہیں یا باقی رہنے والی. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آج اللہ نے ہمیں یہ مدارس دیے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ان کو بوجھ ہو جاتا ہے، مدرسہ کھولے تو بوجھ ہوتا ہے. بھائی کیوں بوجھ ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ مدرسہ اس علاقے میں کھل گیا تو یہاں کے ان بچوں جو قریب بچے تھے ان کو یہ نعمت مل گئی، یہ دور نہ جا سکتے؟ ہم نے تو دیکھا ہے
میں ایک گاؤں میں گیا، بالکل انڈیا بارڈر کے اوپر تھا، ہم ویسے انڈیا بارڈر پر رہتے، بھاون نگر سے 10 کلومیٹر پر انڈیا ہے، جنگ جنگ ہوتی ہے تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی جو ٹھوٹا ہوئی تھی، ٹھوٹا میں ہم بھی متاثر تھے، مدرسہ خالی کرا دیا بھی ایسے بھئی کوئی میزائل وزائل نہ آ جائے، تو ہم تھوڑے سے ان جنگوں وگوں کے عادی بھی ہیں، کیونکہ 1965 سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ تماشے۔ تو میں انڈیا بارڈر پر گیا ایک گاؤں میں، بہت دور تھا اور رستہ بھی ایسی تھا، خیر بڑی مشکل سے وہاں پہنچے، میں نے کبھی پتہ نہیں کہاں انہوں نے پروگرام رکھ لیا۔ میں گیا تو اس نے اعلان کیا کہ اس گاؤں کے تقریباً 100 طالب علم عالم مفتی بن چکے ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کی وجہ سے جس مسجد میں آیا اور اس نے قرآن کی کلاس لگائی اور حافظ بنائے، پھر ان کو بڑے شہروں کے اندر بھیجا، کچھ بھاون نگر میں کچھ دوسری جگہ بھیجا، کہا کہ 100 عالم بن چکے اور 250 کے قریبی چھوٹے سے گاؤں میں حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حیران ہو گیا اس کی اس کوشش کو دیکھ کر۔ یاد دیکھو، اگر وہ وہاں نہ بناتا اس گاؤں اور جنگل میں مدرسہ، مجھے بتائیے کون پڑھتا؟ وہ تو گاؤں دیہات کے بچوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بکریاں چرانے پر لگا دیتے ہیں یا کھیتی باڑی پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن قریب تھا حافظ صاحب گھر گھر سے چندہ کر کے لاتے تھے، بھیا بچہ دے دو، بچہ دے دو، بچہ دے دو، بچہ دے دو۔ میرے دوست، یہ نعمتیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان مدرسوں کی کیا طاقت ہے یا اس کا کیا فائدہ ہے، باطل کو سمجھ میں آئی، اور آج سے نہیں، پرانی کوشش ہے۔ صفا کے مدرسے کے طلبہ 400 طلبہ ہوتے تھے صفا میں، مدینہ والے ان کی خدمت کرتے تھے، روٹی تو ایک ٹائم ہی ملا کرتی تھا۔ تبو رارا فرماتے ہیں عشاء کے بعد یہ اعلان ہوتا تھا تو کبھی روٹی مل جاتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی، کبھی 2 3 دن تک فاقے بھی ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کا عجیب مزاج تھا، ان پر مالی تنگی آ جاتی تو تنگ نہیں ہوتے تھے کہ یار کل مل جائے گی، یار پرسوں مل جائے گی، تیسرے دن کے بعد فاقہ ختم ہو جاتا تھا۔ آج اخبارات میں پڑھتا ہوں کہ جی فلانے کو فاقہ ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ فاقہ اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، خودکشی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، فاقے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو صحابہ پیٹ پر پتھر نہ باندھتے، خودکشیاں کر لیتے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی دل کی زمین کو خدا تنگ کر دیتے ہیں، اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے شاید مر کر میری جان ٹوٹے گی۔ یاد رکھو، ورنہ کیسی کہ تکلیف آ جائے۔ مومن کے دل میں نور ہوتا ہے، دل کھلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے خود صحابہ کے بارے میں فرمایا، صحابہ کے صحابہ یاس الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل لوگ اغنیاء من التعفف، کہ وہ ان کو اس وجہ سے کہ مانگتے نہیں تو غنی سمجھتا ہے، لیکن تاجم بھی سیما ہوں، اے محبوب آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس تکلیف میں ہے۔ کیا چاہتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، مجھے اتنی شدید بھوک لگی تھی، بے ہوشی کے قریب تھا، صحابی گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے پتا نہیں تھا، اس لیے پوچھا کہ شاید وہ میرا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لے کہ مجھے فاقہ ہے۔ کہ مانگتے نہیں تھے یہ ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ ہاں یہ اپیل کرنا سنت ہے، وسلم خود اپیل کرتے تھے، خود صدقے کی اپیل فرما دیتے تھے۔ دوسرے صحابی گزرے، تیسرے گزرے، آخر وسلم گزرے، اللہ کے نبی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ ہنس پڑے، ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی؟ جی حضرت، تعریف ہوں بھی سیما ہوں، آپ پہچان لیتے۔ دودھ آ گیا، نے کہا چلو سارے صفا والوں کو لے آؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں تو گھبرا گیا، ابھی میرے حصے میں کیا آئے گا، سب سے پہلے تو دوسروں کو مجھے پلا، میری ڈیوٹی لگے گی، اور ساقی جو ہے وہ آخر میں پیا کرتا ہے، اور سب کو ملاؤ۔ بھائی جس دودھ پر نگاہ پیغمبر پڑی تھی وہ دودھ تھوڑی ختم ہونے والا تھا۔ خدا ابو ہریرہ فرماتے کہ روایت میں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، حضرت کوئی ایسی چیز برکت کے لیے مجھے دے دیں جو ختم نہ ہو، تو آپ نے مجھے کھجوریں عطا کی، آخری زندگی تک وہ کھجوریں رہیں، روزانہ برکتاً کچھ کھجوریں اس میں سے کھا لیا کرتے تھے آخری زندگی تک۔ کئی واقعات آتے ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جو تھے، کہتے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ بوری الٹ دی، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ سب کو دودھ پلایا، تھوڑا سا بچ گیا، آپ نے انگلی سے اس کو ملائی اکٹھی کی، کہا ابو ہریرہ پی،
پیا اور پی کا 3 دکانیں حضرت میں بالکل میرا پیٹ بھر گیا، بالکل گلے تک میں نے پی لیا، اور میں لا باقی مجھے دے دے، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا۔ پہلے صفہ کے صحابہ کو دیا، طالب علموں کو، پھر جو بچ گیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ یہ بتانے کے لیے کہ ان طالب علموں کی کیا اہمیت ہے، ان کو تم معمولی سمجھتے ہو۔ یہی وحی الہی کے محافظ ہیں۔ یاد رکھو اگر وحی الہی کی حفاظت نہ ہو، اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھیں گے۔ یہ کائنات میرے راگ کی روٹیوں کے لیے نہیں بنائی، یہ کائنات اس لیے نہیں کہ اللہ نے قائم رکھی ہوئی کہ بادشاہتیں کرے، اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ بڑے بڑے جگادری پیدا ہو جائیں، سیاستیں کریں، جدادیں بنائیں، اس کے لیے نہیں بنائی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام قائم ہے اس وقت تک یہ دنیا ہے، جب نام قائم دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے اسی لیے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے بنائی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صفہ کے طالب علموں کے بارے میں منافقین نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ان پر خرچہ بند کر دو، یہ رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج اور ان کا بھی ایک ہی مزاج ہے، نئی بات نہیں ہے۔ علامہ عبد الکریم شاہ رفتانی نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار ہے ہی نہیں، وہ عرصے سے سارے استعمال کر رنگ لگاتا ہے، نئی کوئی چیز نہیں، کیونکہ پرانا ہے نا، تو سارے ہتھیار استعمال کر چکا ہے۔ تو آپ کبھی غور و فکر کریں گے تو کوئی بھی نئی بات آئے گی، اس سے نئی نہیں ہوگی، بہت پرانی ہوگی، لیکن اس کے ملمہ سازی کی ہوگی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی جدید دنیا کیا ننگے پھرنا، حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی زمانہ جاہلیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت بھی ننگے طواف کرتے تھے، یعنی عبادت بھی ننگی کرتے تھے، بازاروں میں تو کہ ننگے پھرتے ہی ہوں گے، عبادت بھی ننگی کرتے تھے۔ تو آج اگر یورپ والے ننگے پھرتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ نئی چیز تو اسلام ہے جو بعد میں آیا، جن نے کہا کپڑے پہنو۔ اللہ نے شروع سے کپڑے، بابا آدم علیہ السلام میں کپڑے تھے، کپڑے ساتھ ہی نازل کیے، اور شیطان کا سب سے پہلا بار کپڑے اتروانا ہوتا ہے، یاد رکھو، بے حیائی سے شروع کرتا ہے، کپڑے اتراتا ہے سب سے پہلے، چھوٹے کرتا ہے، پھر سماٹ کرتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے کیا حالت ہے میرا، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے۔ تو اس وقت منافقین نے کہا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، مت خرچ کرو ان پر، مدینے والوں یہ رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ تم خرچہ دیتے ہو تو ان کی گاڑی چل رہی ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے ان کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ تو تمہاری آخرت بن رہی ہے، ان طالب علموں کے ذریعے تمہاری آخرت بن جائے گی، اس لیے تمہیں اس میں حصہ ڈالنے کے لیے اجازت دے دی، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آج بھی یہی ہے میرے دوست، ان مدرسوں کی قدر کرو اور قرآن مجید سے عاشقانہ تعلق پیدا کرو، ڈھیلا ملا نہیں۔ قرآن ہم سب کے لیے اترا ہے، اگر آپ حفظ نہیں کر سکے تو پڑھنا تو چاہیے، آپ کو اچھا پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے تلاوت آیات ہیں۔ آج قرآن مجید سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے، رمضان میں صرف ہم قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم رمضانی ہیں، رمضانی صرف قرآن سے تعلق رمضان میں ہے، پورے سال قرآن میں سے تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ لکھا ہے بعض بزرگوں نے کہ 2 قرآن مجید پورے سال میں 2 قرآن مجید پورا کرنا کم از کم، ایک رمضان میں اور ایک غیر رمضان میں، ورنہ قرآن کہے گا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ 2 آیات تلاوت کر لو، 5 کر لو، 10 کر لو، اتنا چھوٹا سا نصاب دیا، 2 آیات تلاوت کر لو، 2 اٹھنیوں سے بہتر، 5 کر لو، 5 سے بہتر، 10 کر لو، 10 سے بہتر۔ عاشقانہ تعلق پیدا کرو۔ میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بس ہم بریک لگانے والے ہیں، کہ ایک بزرگ تھے، دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے بہت بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے عجیب پریشانی ہے۔ اس پہلے والے بزرگ جو بیمار تھے ان سے کہا کیا پریشانی؟ کہا مجھے ہر طرف قرآن نظر آتا ہے، یہ قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھو میرے بستر پر قرآن لکھا ہے، میرے ہاتھوں پر قرآن لکھا ہے، تو مجھے بڑی پریشانی ہے کہ میں کبھی لاتے دراز کرتا ہوں، کچھ مجھے ادھر قرآن نظر آتا ہے، دیوار ادھر بھی قرآن نظر آتا ہے، ادھر بھی قرآن نظر آتا ہے۔ تو دوسرے بزرگ نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ چونکہ قرآن کے عاشق تھے، آپ کے قلب پر قرآن ایسا چھایا ہے
کہ جس وقت نظر اٹھاتے ہیں محبوب ہی نظر آتا ہے. یہ واقعہ تو صدیوں پرانا میں نے پڑھا تھا. تو ایک دن میں گھر میں مدرسے میں گھر میں تھا تو کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. میں باہر آیا, نے کہا کہ ایک بڑھیا وہ کہتی کہ میں آپ کی والدہ کی دوست ہوں, لیکن وہ معذور ہے, فالج ہے اس کو ایک طرف, اور گدا ریڑی جو ہوتی ہے نا ریڑی پر وہ آئی ہے, تو کہتی میں اندر تو نہیں جا سکتی, تو مولانا صاحب کو بلا دو, انہیں یہ بتانا آپ کی والدہ کی دوست ہے. جب یہ کہا تو میں فوراً ساتھ چل پر, ابھی کہاں ہے, دیکھا تو ایک وہاں ریڑی کھڑی ہے, اس پر وہ بیچاری لیٹی اس طرح کروٹ کے بل. خیر میں پہچان گیا, ہماری والدہ مرحومہ کے پاس آیا کرتی تھی, گاؤں جہاں سے بہت خواتین آتی تھی, اللہ اللہ سیکھتی تھی, قرآن مجید کی خدمت ہماری والدہ بھی کرتی تھی, والد صاحب بھی کرتے تھے, تو بہت ان کی شاگردیں بھی تھیں. تو انہوں نے, میں نے کہا اماں کیا حال ہے, خیریت یہ وہ ہے. کہتا بیٹا مجھے ایک پریشانی ہے. یہ سننے والی بات, مجھے ایک پریشانی ہے, وہ یہ ہے پریشانی کہ مجھے ہر طرف قرآن لکھا نظر آتا ہے. یہ کوئی پرانی بات نہیں, میں دیکھتی ہوں میرے کپڑوں پر قرآن ادھر, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, مجھ سے بڑی بے ادبی ہو رہی, رونے لگ گئی. میں کہ اماں تجھے مبارک ہو, اللہ نے قرآن کا ایسا تعلق تجھے نصیب کیا ہے کہ تیری نگاہ ہر طرف قرآن دیکھتی ہے. کہتے قرآن کا ڈھیلا ملا تعلق نہیں چاہیے, عاشقانہ تعلق چاہیے, عشق کرنا چاہیے, عاشقانہ. یاد رکھو, جب عاشق ہو جاؤ گے کئی قرآن کے نسخے پھر تم رکھو گے, جہاں جہاں بیٹھتے ہو, جب ٹائم ملے گا فوراً قرآن کھول لو گے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ نے فرمایا, حضرت سے ہمارے عزیز داری بھی ہے, مفتی منیر آخون امریکہ میں ہوتے, میرے چھوٹے بھائی ہیں, حضرت کے داماد ہیں جی, ختم نبوت کی طرف سے جو وہاں گئے ہوئے ہیں جی. اور مفتی منیر خلیق آخون یہ بھی ان کے داماد ہیں چھوٹے. اور میں حضرت کی خدمت میں تھا اور یہی واسطہ بنا, اور حضرت کی 2 بچیاں ہمارے ان کا ہمارے عزیز داری ہوگی, رشتہ داری ہوگی الحمدللہ. تو حضرت نے مجھے خود فرمایا, حضرت نے ایسے تصویر رکھی ہوئی تھی اور ختم نبوت دفتر میں حضرت کام کا, حضرت تو بہت کام کرتے تھے, حضرت کا قلم تو اللہ نے عجیب بنایا تھا, ایسا لکھتے تھے کہ اس میں سے کسی کا نکلنا بھی مشکل ہے, کوئی بات نکالنا بھی مشکل ہے, عجیب نوازا تھا. حضرت بنوری رحم اللہ کی نظر تھی کہ گاؤں میں گئے تھے, گاؤں میں ان سے ملے تھے اور فرمایا کہ تم بنوری ٹاؤن آ جاؤ, وہاں تمہارے لیے میدان ہے, یہ میدان نہیں ہے, وہاں لے گئے. ہم نے فرمایا کہ مولانا یہ تصویر رکھی ہے نا سامنے, میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے مجھے کہا یوسف, مولانا یوسف آپ بہت مصروف ہیں, لیکن اس کو معشوق بناؤ. اب جو ہی میں تھوڑا سا کام سے فارغ ہوتا ہوں یا تھک جاتا ہوں, یا کوئی چیز مجھے کتاب کا حوالہ چاہیے اور وہ حوالہ لینے جاتا ہے, میں فوراً اس کو پکڑ لیتا ہوں اور ذکر شروع کر دیتا ہوں, اپنی تسبیحات میں پوری اس طرح کر لیتا ہوں. ورنہ میری اتنی مصروفیت ہے, مسجد جاتا ہوں تو مخلوق خدا جمع ہوتی ہے, یہاں آتا ہوں تو یہ سارے لکھنے لکھانے کا کام جمع ہوتا ہے, پورے عالم کے خطوط جمع ہوتے ہیں, لیکن میں نے اس کو محبوب بنایا ہے. جو فرصت ملتی ہے میرے دوست, جب قرآن کا عشق آ جاتا ہے پھر انسان کو جو ہی فرصت ملتی ہے فوراً قرآن سے رابطہ کرتا ہے. آپ دیکھیں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی آپ کا ناگا ہو ہی نہیں سکتا. ناگا اس لیے ہوتا ہے ڈھیلا ملا تعلق, ہو گیا تو ہو گیا, نہ ہو گیا تو نہ ہو گیا. اگر عاشقانہ تعلق ہوگا, آپ روزانہ قرآن سے ملیں گے اور تلاوت کریں گے, اس سے بات کریں گے, اللہ تعالیٰ کو اللہ کا کلام سنائیں گے, اور پھر نتیجہ کیا ہوگا جو بات کر کے ختم کرنا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے, آدمی گھبرا کر اٹھے گا, منظر دیکھے گا, اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اتنے میں ایک حسین و جمیل آدمی آئے گا جس میں سے خوشبو پھوٹتی ہوگی اور چہرے سے نور پھوٹتا ہوگا. وہ آ کر اس کو دیکھے گا تو اس کو تسلی ہو جائے گی. اس کو دیکھ کر وہ کہے گا تو فلاں ہے, کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا چل, کہا کہ تو کون ہے, کہا میں قرآن ہوں. تو دنیا میں مجھے تلاش کیا کرتا تھا, کہاں بھی یہاں قرآن الماری میں رکھا ہے, کہاں گھر میں رکھا ہے, تلاوت کرنی ہے. کہا کہ میں میدان محشر میں تجھے تلاش کر رہا ہوں, چل میرے ساتھ چل, اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا. اللہ یہ میرا دوست ہے. اللہ فرمائے تو میری کتاب ہے, جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, اپنے دوست کو جنت میں لے جا. سبحان اللہ.
میرے دوست اس سے ہماری اولادوں کو بھی قرآن کی نعمت ملے گی، اس محبت سے، اس تعلق سے۔ اس لیے قرآن مجید سے عاشقانہ تعلق پیدا کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلائیں، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، یہی اصل صدقہ جاریہ ہے۔ پھر آپ ان کو کچھ بھی بنا دیں، کوئی تعلیم منع نہیں کرتے، آپ عالم نہ بنائیں، لیکن پہلے یہاں سے شروع کریں، ان کی سینے میں قرآن کو محفوظ کریں۔ قرآن ان کی حفاظت کرے گا، ان کو گمراہی سے بچائے گا، ان کو غلط طرف جانے سے بچائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل في انك التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ یہ ادارہ یا اللہ مولانا اسد بلال صاحب کا صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک اس صدقہ جاریہ کو جاری ساری فرما۔ یا اللہ ان کے والد صاحب، بھائی اور جتنے احباب اس میں رہنے محلہ کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کی کامیابی ترقی میں، ان سب کو برکت نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا اسد بلال صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جن طلبا نے اور کچھ طالبات نے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور صوفی عاصم صاحب کی بیٹی نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، یا اللہ ان کو پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، استادوں کے لیے، یا اللہ اور مدرسے کے معاونین کے لیے، منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کا عاشقانہ تعلق پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا عشق نصیب فرما، روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو دنیا میں بھی یا اللہ ہمارا ساتھی فرما، آخرت میں ہمارا سفارشی فرما۔ یا اللہ ان اداروں کو، یا اللہ تمام دینی اداروں کو، مساجد کو، خانقاہوں کو اور دینی مراکز کو قائم دائم فرما، ہر طرح کی ترقی عطا فرما۔ اس پورے علاقے میں قرآن مجید کی بہار کو عام اور تام فرما۔ جو حضرت علماء صلحاء اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششوں میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی دینی شعبے ہیں، تمام شعبوں کو ہر طرح کی ترقی نصیب فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کی ہر طرح کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس میں اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کو یا اللہ کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بڑے بڑے بزرگان دین دنیا سے چند دنوں میں چلے گئے، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی برکتوں کے بعد بھی جاری ساری فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کو قائم دائم فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ ذکاری جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے یا اللہ ان کو زندگی لمبی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق روٹی کے جو وسائل آپ نے جس میں خیر و برکت پیدا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ میرا آنا، ان دوستوں کا جمع ہونا، یا اللہ ان حضرات کی میزبانی کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے صرف قبول فرما، یا اللہ اپنے قرب کا ذریعہ فرما، اپنی دوستی کا ذریعہ فرما، اپنے عشق کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور قرآن مجید کے عشق کا ذریعہ فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے یا جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔